السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم آپ کے لیے نیکسٹ کویشچن لے کے آئے ہیں، اگلا سوال لے کے آئے ہیں ابلاغ کا۔ اچھا، پیچھے ہم نے جو لاسٹ کویشچن کیا، کویشچن نمبر 4 سوال نمبر 4 کیا، اس میں تھا کہ جیسے الفاظ کے علاوہ ہم عام روزمرہ زندگی میں کس طرح ابلاغ کر سکتے ہیں، کن طریقوں سے ابلاغ کر سکتے ہیں۔ وہ اس میں پڑھا اشارے تھے، تحریری طریقے سے، پھر اس کے بعد اس میں تھا سمبلز کے طریقے سے، چہرے کے تاثرات سے، خاکیں، لائنیں، جسمانی اشارے، آوازوں کے اشارے، مطلب مختلف قسم کی آوازوں سے اشارے۔ اچھا، اب ہم کریں گے کہ کویشچن نمبر 5 ہے ابلاغ کی اقسام، اس میں ہم پڑھیں گے کہ ابلاغ کی مختلف اقسام پر روشنی ڈالیں گے۔ اس کی ابلاغ کی کتنی قسم کی اقسام ہوتی ہیں، اس میں ہم یہ دیکھیں گے۔ اور آئیے شروع کرتے ہیں۔ ابلاغ کی مختلف اقسام۔ روزمرہ زندگی میں ہم جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، جو تاثرات اپنے چہرے سے دیتے ہیں، یا جو اشارات و علامات استعمال کرتے ہیں، یہ سب ابلاغ ہیں۔ جو پیچھے ہم اشارے، تاثرات، چہرے سے جو تاثرات دیتے ہیں، رنگوں سے جو ہم رنگوں کے اشارے ہوتے ہیں، اشارات، علامات، جتنا کچھ بھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، وہ سارے جو ہوتے ہیں مطلب عام روزمرہ کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ سب ابلاغ ہے۔ اس کے علاوہ حواس خمسہ کے ذریعے بھی ابلاغ ہوتا ہے۔ مثلا حواس خمسہ کی بدولت گرمی، سردی، خوشبو، بدبو وغیرہ میں فرق کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بیچارے پاگل ہوتے ہیں، وہ اپنے حواس میں نہیں ہوتے، حواس کھو بیٹھتے ہیں، وہ پاگل ہو جاتے ہیں، ان کو گرمی سردی کا احساس نہیں ہوتا۔ سردی میں جو ہے وہ گرمیوں والے کپڑے پہنتے ہیں، اور گرمیوں میں سردیوں والے کپڑے پہن کے پھر مطلب ان کی حواس خمسہ، مطلب ان کی جو ان کے حواس ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کے اندر ان کے خراب ہو جاتے ہیں۔ جو حواس خمسہ میں جن کا حواس قائم ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ عام لوگ، نارمل لوگ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ان کے حواس قائم ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں گرمی، سردی، خوشبو، بدبو، بیمار ہوتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، تھوڑے دن پہلے ہی پتہ لگنا شروع ہوتا ہے کہ مجھے بخار ہو رہا ہے، زکام ہو رہا ہے، مطلب ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ ہم شعوری اور غیر شعوری دونوں طرح سے ابلاغ کرتے ہیں۔ ابلاغ کا ہماری زندگی میں وہی تعلق ہے جو جسم کا روح سے اور سانس کا زندگی سے ہے۔ مطلب ابلاغ اتنا کہ ضروری ہے اور اتنا امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھیں، یہ ابلاغ ہی کی بدولت جو ہے کہ میں آپ کو ایک لیکچر دے رہا ہوں یا سبق پڑھا رہا ہوں، کویشچن پڑھا رہا ہوں، سوال پڑھا رہا ہوں، تو یہ ایک ابلاغ ہی کی بدولت ہے۔ اگر میں اپنی زبان سے ابلاغ نہیں کروں گا، اپنی آواز سے ابلاغ آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کروں گا، آپ کو اپنی چیز نہیں بتاؤں گا، تو آپ کیسے سمجھیں گے؟ تو ابلاغ جب تک دنیا رہے گی تا قیامت ابلاغ جاری رہے گا۔ ابلاغ کا اس لیے ابلاغ ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے جو زندگی کی ابتدا سے زندگی کی فنا تک، وہی قیامت تک جاری رہے گا۔ ابلاغ انسان کی زندگی میں مختلف سطحوں پر مختلف ہوتا ہے، اس لیے ہم ابلاغ کو مختلف اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ آئے ان کی ابلاغ کی قسمیں دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ہیں۔ نمبر 1، انسان کا اپنے آپ سے ابلاغ یعنی خود کلامی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ خود کلامی کرتے ہیں، جیسے کہہ لیں کہ اگر ایک نارمل انسان اگر کچھ اکیلا بیٹھا سوچ رہا ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اکیلا بیٹھا سوچ رہے ہیں، مائنڈ میں اپنے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں، خود کلامی اپنے ساتھ اندر ہی اندر خود کلامی کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ خود کلامی کرتے کہ اندر خود کلامی کر رہے تھے، ایک دم بول پڑتے ہیں، یہ بھی خود کلامی میں آتا ہے۔ اور دوسرا ہے دو طرفہ ابلاغ یا بین الشخصی ابلاغ۔ یہ ہوتا ہے دو طرفہ ابلاغ، مینز دو طرفہ ابلاغ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ آگے سے مجھے کراس کویشچننگ کر رہے ہیں، ابلاغ کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے سے۔ بے جان اشیاء سے ابلاغ، بے جان جیسے پودے ہیں ان کے ساتھ ابلاغ، جانور ہیں ان کے ساتھ ابلاغ۔ ابلاغ عام، اور جو ابلاغ عام ہوتا ہے وہ سمپل ابلاغ جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ انسان کا اپنے آپ سے ابلاغ یعنی خود کلامی۔ پوائنٹ نمبر 1، یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان شعوری اور غیر شعوری طور پر اپنے آپ سے ابلاغ کرتا ہے۔ ہر باشعور انسان خود کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے،
اسی کوشش کے دوران وہ اپنے آپ سے سوال بھی کرتا ہے اور پھر ان سوالوں کا جواب بھی دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ کچھ ہوتے ہیں جو ہمارے مطلب اسلام کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، تو جب وہ کسی اسلام کے بارے میں تحقیق یا سوچ وچار کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور خود سوچتے ہیں، اپنے آپ سے خود سوچتے ہیں، خود کلام کرتے کہ یار یہ دنیا کیسے بنی، اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد تھا ہمیں دنیا میں پیدا جب آپ خود کلامی خود سے بات کرتے ہیں، خود کلام کرتے ہیں، اپنے آپ سے چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات جو ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، جنم لیتے ہیں۔ پھر آپ لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، اچھا یہ تھا تو پھر یہ کیسے ہوا، اچھا یہ تھا تو پھر یہ کیسے ہوا۔ یہ ایک خود کلامی ہوتی ہے اور پھر آپ باشعور انسان بنتے ہیں اس کے بارے میں۔ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر، زندگی پڑی ہے ابھی ناصر۔ یہ ایک شاعر تھا ناصر، اس نے یہ شعر بولا۔ شعر کے اضافی نمبر ہوتے ہیں، ایک آپ کو اضافی علامہ اقبال کے جو شعر آپ کسی اپنے سبجیکٹ کے اندر یا کسی کے اندر ایڈ کرتے ہیں علامہ اقبال کے شعر، تو اس کے اضافی نمبر ملتے ہیں۔ انسان دراصل اپنا سب سے بڑا ہمدرد اور مشیر خود ہی ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے، ہر انسان اپنے لیے بہتر سوچتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک باشعور انسان سمجھتا ہے اور اپنے لیے بہتر سوچتا ہے، بہتر مشورہ کرتا ہے، دیتا ہے اپنے آپ کو۔ لہٰذا زندگی میں انسان سب سے زیادہ باتیں خود اپنے آپ سے کرتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ 24 گھنٹے آپ دوستوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ تو نہیں ہوتے، مطلب فیملی کے ساتھ تو ہوتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، لیکن زیادہ گفتگو آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں اندر ہی۔ آپ ایون کسی محفل یا کسی جگہ پر بیٹھے ہیں، گیدرنگ میں بیٹھے ہیں، تو کچھ لوگ 4-5 لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو آپ ساتھ میں کچھ ایسی سوچ رہے ہیں، آپ کسی سوچ میں چل جاتے ہیں، خود کلامی آپ اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں جو دوسروں کے سامنے نہیں کہہ سکتا۔ کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو خود سے کر جاتا ہے اور دوسروں کے سامنے نہیں کر سکتے۔ کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ اب خود کلامی یہی تھی کہ جو ایک باشعور انسان ہوتا ہے، جب وہ اپنے آپ سے کلام کرتا ہے تو اپنے آپ سے سوچ وچار کرتا ہے، جب وہ اپنے آپ سے خود کلامی کرتا ہے کسی بارے، جاری بات ہے اپنے آپ سے خود کلامی کرے گا تو وہ کسی چیز کے بارے میں ہی کرے گا نا، اس کے دماغ میں کوئی چیزیں آ رہی ہوں گی تو پھر وہ اپنے آپ سے خود کلامی کرے گا کہ اچھا یار یہ ہے، وہی جو دنیا کی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بھیجا ہے۔ جب انسان اس پہ سوچنے لگتا ہے وہ ایک باشعور انسان بننا شروع ہو جاتا ہے، پھر لوگوں سے پوچھتا ہے، جب خود کلامی کر کے جو اس کے سوال جنم لیتے ہیں اس کے دماغ میں، پھر وہ لوگوں سے پوچھتا ہے۔ تو اسی طرح یہی کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ وہ کسی کے سامنے نہیں کر سکتا، لیکن اس کے دماغ میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی کے سامنے نہیں کر سکتا۔ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، ذاتی ابلاغ کے طریقے۔ اب ذاتی ابلاغ کیا ہوتا ہے؟ بقول ڈاکٹر مہدی حسن کے بطور ہم یہ متجدد طریقوں سے اس کو دیکھتے ہیں۔ زبان کے ساتھ ابلاغ۔ ڈاکٹر مہدی حسن نے کہا زبان کے ساتھ ابلاغ، زبان کے استعمال سے زبان کے استعمال کے بغیر یا بے آواز ابلاغ، بے معنی آوازوں کے ذریعے ابلاغ، تحریر کے ذریعے ابلاغ۔ اچھا، پہلا ہے زبان سے ابلاغ۔ ہم اکثر معاملات میں خود کلامی کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں۔ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے، پہلے اپنے مائنڈ میں چیز کو سوچتے ہیں، خود کلام کرتے ہیں، پھر کسی دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ مثلاً تنہائی میں بیٹھ کر جب کوئی خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہم اس پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ بالکل، جب طالب علم سبق بلند آواز میں یاد کر رہا ہو تو بھی وہ خود سے ابلاغ کرتا ہے۔ ڈیفینیٹلی جب مطلب کوئی نہیں ہے، اکیلے میں بیٹھ کے میں اپنے اگر بکس پڑھ رہا ہوں، اونچی آواز میں پڑھ رہا ہوں، تو میں خود سے کلام کر رہا ہوں، خود کو یہ بات خود کو سمجھانے کے لیے، سبق جو پڑھ رہا ہوں خود کو سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں اونچی آواز میں۔ اکثر کوئی کام ہم سے غلط ہو جائے تو خود کو ملامت کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، بندہ جیسے اکیلا بیٹھا کوئی کام کمپیوٹر پہ یا کچھ کاپی پہ غلط ہو، بندہ کہتا ہے یار شٹ یہ کیا ہوا، میرے سے غلط ہو گیا، مطلب اور تو کوئی نہیں ہوتا، خود کلامی کر رہے ہیں آپ۔ غرض ہم روزمرہ زندگی میں اکثر خود سے ابلاغ زبان کے ذریعے کرتے ہیں، خواہ شعوری ہو یا غیر شعوری ہو۔ ایسے ہی ہے بالکل۔ دوسرا پوائنٹ ہے زبان کے استعمال کے بغیر یا بے آواز ابلاغ۔ زبان کے استعمال کے بغیر مطلب زبان کے علاوہ زبان کے استعمال کے بغیر جو ابلاغ ہوتا ہے،
اس کو ہم دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں. جو زبان کے علاوہ ہم ابلاغ کرتے ہیں ان کو دو چیزوں میں ہم نے تقسیم کر دیا, ایک ذہن اور ایک جسمانی. ٹھیک ہے, جب ہم خود سے ابلاغ کرتے ہیں تو اپنے ذہن میں ایک چیز سوچتے ہیں کہ اچھا یار یہ چیز ہے, وہ ہم اپنے آپ سے ابلاغ کر رہے تھے, اپنے ذہن میں کر رہے ہوتے ہیں. ذہنی ابلاغ. ذہنی ابلاغ سے مراد اپنے خیالات اور نظریات کے تانے بانے سے ہے. ٹھیک ہے, ہم تنہائیوں یا کسی محفل میں بعض اوقات دوسرے لوگ ہم کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کن خیالوں میں گم ہو. وہی بات جیسے اوپر ابھی ہم نے کی, کہاں پہنچے ہوئے ہو. دراصل اس وقت ہم جسمانی طور پر اس ایک محفل میں موجود ہونے کے باوجود ذہنی طور پر کسی اور خیال میں گم ہوتے ہیں. بالکل یہی بات ہے, جیسے ہم اپنے آپ سے محفل میں گفتگو کوئی ہو رہی ہے تو ہمارا مائنڈ کہیں اور گیا ہوا ہے, ہمارا دماغ کہیں اور گیا ہوا ہے, تو یہ ذہنی ابلاغ ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن ادھر نہیں ہے. جسمانی طور پہ ہم ہیں محفل کے اندر, لیکن جو ہمارا ذہنی جو ہے نا وہ کہیں اور گیا ہوا. ہوتا رہا ہے ایسا بھی حادثہ کبھی کبھی, میں ہوں کسی کے ساتھ میرا دل کسی کے ساتھ. کیا جسمانی ابلاغ. جسمانی طور پر بھی ہم اپنے آپ سے ابلاغ کرتے ہیں, مطلب جسمانی طور پہ بھی ہم اپنے دیکھ لیتے ہیں. اس طریقے میں ہم مختلف جسمانی حرکات اور سکنات سے خود سے ابلاغ کرتے ہیں. مثلا مونچھوں پر ہاتھ پھیرنا, یہ تو ویسے ہی بہت کامن ہے پاکستان میں. جسم کے کسی حصے کو ہلانا, انگلیاں چٹکھانا, انگڑائی لینا وغیرہ, یہ سب جسمانی طور پر خود سے ابلاغ کرنے کے طریقے ہیں. مطلب اس میں یہی ہے, جسمانی ابلاغ یہی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی حرکت کرنا, کوئی حرکات و سکنات کرنا خود سے, مطلب مونچھوں کو ہاتھ پھیرنا. یہ ہم جیسے اگر میں کوئی چیز سوچ رہا ہوں ساتھ ساتھ مونچھوں پہ ہاتھ پھیر رہا ہوں, اور ساتھ میں سوچ رہا ہوں ابلاغ کر رہا ہوں اپنے ساتھ مونچھوں پہ ہاتھ پھیر رہا ہوں. پھر میں جیسے قائد اعظم کی ایک تصویر بڑی مشہور ہے, جو وہ ایسے سوچ رہے ہیں, اپنا ہاتھ سر پہ ماتھے پہ اور ایک اپنی انگلی جو ہے وہ انہوں نے ہونٹوں کے پاس رکھی ہوئی ہے, سوچ رہے ہیں. ایک ساتھ میں سٹائل بھی بنایا ہوا ہے, جسمانی بھی ابلاغ کیا اور ایک ذہنی بھی کیا ہوا ہے. مطلب اس طرح مطلب اپنے آپ سے جسمانی طور پہ بھی ابلاغ کرتے ہیں. یعنی کسی چیز کے بارے میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, ذہن سوچ رہا ہوتا ہے, ساتھ ہم جسم کو بھی انگلیوں کو ہلاتے ہیں, کوئی پاؤں ہلاتے ہیں, اس طرح جسمانی ابلاغ بھی ہوتا ہے. بے معنی آوازوں کے ذریعے ابلاغ. ہم بے معنی آوازوں کے ذریعے ابلاغ کیا ہے؟ ہم اپنے منہ سے بعض حالتوں میں مختلف بے معنی آوازیں نکالتے ہیں جن کا بظاہر کوئی مفہوم نہیں ہوتا, مگر ہم خود سے ابلاغ کرتے ہیں. مثلا ہاتھ پر ہتھوڑا لگ جانے سے ہم بے ساختہ سی یا اف کی آواز نکالتے ہیں. بالکل کوئی چیز چبھ جائے, سوئی چبھ جائے, بندہ کہتا ہے ایسے کر کے. یا ہاتھ پہ کوئی چیز یا کچھ چھری لگ جائے تو ایک دم بندہ ایسے کر کے آواز نکالتا ہے. مطلب بے ساختہ سی آوازیں, ان آوازوں کا کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی میننگ نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ آوازیں پتہ ہیں تو ہم اس کا سمجھ جاتے ہیں یار کہ کوئی پاس کھڑا وہ سمجھ جائے گا. اسی طرح بیٹھے بیٹھے ٹھنڈا سانس بھرنا, تنہائی میں گنگنانا بھی ابلاغ ہے. جسم کے کسی حصے پر زور سے ہاتھ مار کر یا آواز پیدا کرنا بھی ابلاغ ہے. لیٹے ہوئے ٹانگ یا پاؤں وغیرہ ہلانے کی عادت بھی خود سے ابلاغ ہے. ایسے ہی ہے, یہی ہے. مطلب ایک دوسرے مطلب بے ساختہ سی آوازیں ہوتی ہیں, ان کا مطلب کوئی نہیں ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے سب کو کہ یہ کسی کو چوٹ یا اس طرح کوئی ٹھنڈا بھرنا تو بندہ کہتا ہے, کسی کی یاد میں چلا جاتا ہے, بندہ آہ بھرتا ہے, ایک ٹھنڈی سی آہ بھرتا ہے. اس کے بعد بندہ مطلب کوئی بات اس کو یاد آتی ہے, بندہ ایک دم ایسے کر کے, اس کا مطلب کوئی اس آواز کا کوئی مطلب نہیں ہے, لیکن ہم ایسے کر کے آواز نکالتے ہیں کوئی ہاں وہ بات واقعہ یاد آیا, اس طرح کر کے. تحریر سے ابلاغ. ہم بعض اوقات اپنے خیالات اور نظریات کو صرف اپنے آپ تک محدود رکھنے کی خاطر انہیں تحریر کی صورت دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے اس تحریر کو پوشیدہ رکھتے ہیں. مثلا لوگ جب ڈائری لکھتے ہیں تو دوسروں کی نظروں سے اسے پوشیدہ رکھتے ہیں, کیونکہ تحریر کے ذریعے تو خود سے ابلاغ کیا جاتا ہے, دوسروں کو تو اس میں شریک نہیں کیا جاتا. اسی طرح سے خط لکھ کر پھاڑ دینا
ابلاغ کی یہ ایک پہلی قسم یعنی انسان کا اپنے آپ سے ابلاغ سب سے زیادہ ابتدائی سٹیج پر ہے، اور یہی سٹیج انسان کو اس قابل کرتی ہے کہ وہ ابلاغ دوسری اقسام سے فائدہ حاصل کر کے ذاتی ابلاغ کو علم نفسیات میں بڑی اہمیت حاصل ہے، اور علم نفسیات ہی سے اس پر غور کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں جو تحریر ہوتی ہے، تحریر ابلاغ کیا ہے؟ جیسے میں نے کوئی حساب کتاب ہے، میں نے کسی بندوں سے پیسے لینے ہیں، مثال کے طور پہ میرا ایک حساب کتاب ہے، میں ڈیلی اپنے آپ سے ابلاغ کرتا ہوں، اچھا میں نے اس سے اتنے لینے ہیں، میں اس سے اتنے لینے ہیں، اس نے لینے، اچھا تھوڑے دن بعد میں بھول جاتا ہوں، پھر میں سوچتا ہوں، پھر اپنے آپ سے سوچ وچار کرتا ہوں، اچھا یار میں نے اس سے کتنے لینے تھے۔ پھر سب سے بہترین حل ہے تحریر۔ جیسے ہی میں اس کو لکھ لیتا ہوں، کسی دوسرے کو نہ پتہ چلے کہ میرا کسی سے کیا لین دین ہے، ویسے بھی وہ ایک شریعت کے خلاف ہے کہ آپ مطلب ایک راز کسی دوسرے انسان کے ساتھ شیئر کریں، مسئلہ تو نہیں ہے لیکن اصولاً ایسا نہیں، کاروبار میں یا کسی ایسے ایک دوست کی بات اسے کہ وہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ تو آپ حساب کتاب اگر آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں، اس بیچارے نے اس کو نہیں بتایا ہوگا کسی کو، تو پھر اس کی انسلٹ ہوگی کسی کو کہ یار اس نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں تحریر کر لیتے ہیں۔ ایک تو وہ دوسروں سے پوشیدہ رہتا ہے، اگر میں نے کسی ڈائری میں لکھا تو میری ڈائری کوئی دوست تو نہیں پڑھے گا کہ میری ڈائری گھر پڑی ہے تو میں دوست کے ساتھ ہوں، وہ گھر ہے، کسی کو کسی دوسرے کا پتہ نہیں چلے گا میں نے کس سے کتنے پیسے، لیکن میرے پاس ڈائری میں لکھا ہوا تو مجھے یاد رہے گا کہ یار میں نے اس بندے سے فلاں پیسے لینے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک تحریر کر لینا اچھی بات ہے۔ دوسرا، جیسے کچھ لوگ ڈائری بھی لکھتے ہیں، ڈائری میں شعر و شاعری لکھتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کیا، ڈیلی روٹین کے بارے میں بھی لکھتے ہیں، کچھ لوگ ڈائریز میں بھی اس طرح کی چیزیں بھی لکھتے ہیں، تو یہ ہوتی ہے تحریر۔ اچھا، پوائنٹ ہے چینل، واسطہ یا ذریعہ۔ چینل ایک سورس ہے۔ اچھا، ذاتی ابلاغ چونکہ انسان اپنے آپ سے کرتا ہے، اس لیے اسے اپنی بات کہنے کے لیے کسی بھی ذریعے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود ہی بغیر کسی واسطہ کے یا ذریعہ کے ابلاغ کا عمل مکمل کرتا ہے۔ اچھا، اس میں بھی یہی چیز ہے، ذاتی ابلاغ چونکہ انسان اپنے آپ سے کرتا ہے، مطلب جو ذاتی ابلاغ ہوتا ہے اس کو یہ کسی چینل یا کسی کے ذریعہ کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے آپ سے ابلاغ کر رہا ہے تو اس کے لیے کوئی چینل یا کوئی سورس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دو طرفہ ابلاغ یا بین الشخصی ابلاغ کیا ہوتا ہے؟ یہ ابلاغ کی وہ قسم ہے جس میں صرف دو افراد باہم تبادلہ خیالات یا اظہار معلومات کرتے ہیں۔ مطلب میں کسی کو سوال کروں گا، مجھے جواب دے گا، کوئی مجھے سوال کرے گا، میں اس کو دو دوست باتیں کر رہے ہیں، یہ ابلاغ ہوتا ہے دو طرفہ۔ یہ ابلاغ گفتگو، خط، کتابت یا ٹیلی فون کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے۔ دو طلباء کی باہم گفتگو یا دو افراد کی ٹیلی فون پر باتیں بین الشخصی ابلاغ کی بہترین مثالیں ہیں۔ دو طرفہ یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا، اپنی اس دنیا کی اندر مخلوق ہے، مطلب انسانوں کے ساتھ طرح طرح کے انسان ہیں، ان کے ساتھ ابلاغ کرنا، تو یہ دو طرفہ ابلاغ ہوتا ہے۔ غیر انسانوں اور بے جان اشیاء سے ابلاغ، غیر انسانوں اور بے جان اشیاء سے ابلاغ۔ اچھا جی، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم کسی بھی انسان کے روزمرہ معاملات کا جائزہ لیں تو یہ بات ظاہر ہوگی کہ انسان کے علاوہ غیر انسانوں سے بھی ابلاغ کرتا ہے، حیوانوں سے ابلاغ، نباتات سے ابلاغ، بے جان اشیاء سے ابلاغ۔ اچھا دیکھ لیتے ہیں حیوانات سے ابلاغ۔ حیوانات میں چند اور پرند دونوں طرح کے جاندار آ جاتے ہیں، چند اور پرند دونوں آ جاتے ہیں۔ انسان عام طور پر ان حیوانات سے ابلاغ کرتا ہے جو پالتو ہیں، مطلب جیسے طوطا، گائیں، مطلب جیسے طوطا ہے، طوطا تو جو آپ سکھاتے ہیں وہ بولتا ہے، آپ اسے ابلاغ کرتے ہیں، وہ آگے سے کو بول کے، جو بولنے والے طوطے ہیں بولتا بھی ہے۔ بھینس، گائے، گھوڑے، کتے، بھیڑ، بکری، کبوتر، تتر، بٹیر وغیرہ شامل ہیں۔ کچھ لوگ ان جانوروں کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں اور ان سے اکثر اوقات بات چیت کرتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں یا ان کو ڈانٹتے بھی ہیں۔ یہ جانور انسان کا کہنا بھی
مانتے ہیں، ایسے ہی ہے، اس طرح ابلاغ کا عمل تکمیل پذیر ہوتا ہے۔ مطلب اس میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ جو کتے کی بڑی اچھی مثال ہے کہ مطلب جو کتا ہوتا ہے وہ ایک پالتو، جیسے پالتو جانور اس کو رکھا ہوتا ہے لوگوں نے، اس کو فل ٹرین کرتے ہیں اور وہ انسان کا وفادار بھی ہوتا ہے۔ نباتات سے ابلاغ، ایسے لوگ جو پھلوں اور پودوں سے محبت کرتے ہیں، مطلب بہت سے لوگ ہیں جو ہماری گرینری ہوتی ہے اس سے محبت کرتے ہیں، پھلوں اور پودوں سے محبت کرتے ہیں، وہ ان کی اپنے بچوں کی طرح حفاظت کرتے ہیں۔ مطلب بالکل ایسے ہی ہے، بہت سے لوگ ہیں جو بہت سے نہیں کافی زیادہ لوگ ہیں جن کو گرینری سے پیار ہے، پھولوں سے پیار ہوتا ہے، اور بچوں کی طرح ان کی جو حفاظت کرتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان سے۔ اس کا مظاہرہ ہم مالی یا دوسرے شوقین حضرات کے کام کے دوران دیکھ سکتے ہیں، جب وہ پھولوں کی خوبصورتی وغیرہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ یہ شعر ملاحظہ ہو جس میں شاعر پھول اور کلی سے باتیں کرتا ہے۔ کہاں میں نے گل کو ہے کتنا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ یہ میر ایک شاعر تھا، اس نے کہا۔ بے جان اشیاء سے ابلاغ۔ اچھا، اب بے جان اشیاء جو ہے، جانوروں اور پودوں کے علاوہ انسان خود بے جان اشیاء سے بھی ابلاغ کر سکتا ہے، جیسے دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، کئی لوگ دیواروں کو دیکھ کے بھی باتیں کرتے ہیں، گھروں میں اکیلے رہ کے بیچارے پھر وہ دیواروں سے باتیں کرتے ہیں۔ اسے مصرے میں شاعر دیوار سے ابلاغ کر رہا ہے۔ اسی طرح ہم روزمرہ معلومات کے دوران اینٹ، پتھر، دیوار، مشین وغیرہ سے بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی چیز سے اندھیرے میں ٹکرا جائے تو وہ اس چیز کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل سامنے بندہ تیز ہوتا ہے اور اندھیرے میں یا کوئی تیزی میں گیا تو ایک دم وہ ٹک لگتا ہے، تو بندہ غصے سے کہتا ہے کیا بکواس ہے، پچھڑ، ایسے کر کے بندہ جیسے ابلاغ کر دیتا ہے، حالانکہ وہ تو بے جان چیز ہے، اس کا کیا ہے۔ اچھا، حالانکہ بے جان چیز نہ تو سن سکتی ہے اور نہ ہی دیکھ سکتی ہے۔ انسان باوقت ضرورت ہر چیز سے ابلاغ کرتا ہے اور اپنے خیالات کو خارجی دنیا میں منتقل کرتا ہے، خارجی میں تو باہر کی دنیا میں منتقل کرتا ہے۔ بے جان اشیاء اور غیر انسانوں کا ابلاغ۔ اچھا، جس طرح ہم بے جان اشیاء سے ابلاغ کرتے ہیں، اسی طرح بے جان اشیاء بھی ہم سے ابلاغ کرتی ہیں۔ دیکھ لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں قومی یادگاروں کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے۔ مینار پاکستان تحریک آزادی کی یاد تازہ کرتا ہے۔ سمیٹ مینار اسلامی سربراہی کانفرنس کی یادگار ہے۔ اسی طرح قدیم یادگاریں اور مقابر اس پورے عہد کی داستان بیان کرتے ہیں جس کی وہ یادگار ہے۔ عجائب گھر، ٹیکسلا، ہڑپا، منجو داڑو وغیرہ ایک پورے عہد کی لازوال تصویر کی عکاسی کرتے ہیں اور انسان سے وابستہ ابلاغ کے لیے معلومات پہنچاتے ہیں۔ مطلب یہ مشہور جگہ کے بارے میں کہا ہے کہ بے جان مطلب غیر انسانوں کا ابلاغ، مطلب وہ یہی ہے جیسے بے جان اشیاء ہیں، اس طرح مطلب جو مشہور چیزیں ہیں، مینار پاکستان ہے، اس کی ایک پیچھے اس کے تحریک ہے، اس کے پیچھے اس کی ہسٹری ہے، اس کی ہسٹری پڑھے تو یاد تازہ ہوتی ہے۔ وہ بے جان چیز ہے لیکن وہ ایک تحریک بتاتی ہے، اس لیے وہ ابلاغ کرتی ہے۔ مطلب اس طرح کی جو چیزیں ہیں، عجائب گھر وغیرہ، اس میں چیزیں پڑی ہیں تو وہ ایک چیزوں کی عکاسی کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ ابلاغ کرتی ہے۔